بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوا کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ٹیوٹوریل میں خوش آمدید. آج ہم اس کا پہلا سیشن شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وٹ از دا بیسک کنسیپٹس. سیمیولا از کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ C++ جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، بلکہ جب بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سیکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں C++ سیکھنا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے. سیمیولا پہلی لینگویج بنائی گئی تھی جو کہ بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج تھی. دا پروگرامنگ پیراڈائم ویئر ایوری تھنگ از پریزنٹڈ ایز این آبجیکٹ. ایسی لینگویج جس میں ہر چیز جو بھی ہوگی وہ ایک آبجیکٹ کے طور پہ ہوگی از نون ایز ٹرولی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. اسمال ٹاک از کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ ٹرولی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. OOP کیا بیسیکلی ہے؟ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سسٹم. Object means a real world entity such as pen, chair, table, etc. Object oriented. ہر چیز اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے اور اس شناخت کے تحت وہ آپ کی جو بھی ایک ریئل ورلڈ میں چیز ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے. Programming is methodology or paradigm to design a program using classes and objects. اور جو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آپ نے جو کوئی بھی ایک پروگرام لکھنا ہے وہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس میں آبجیکٹ اور کلاسز آئیں تاکہ ان کو ریئل ٹائم اینٹیٹی کے ساتھ آپ انوالو کر سکیں. اٹ سمپلیفائی دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس بائی پرووائڈنگ سم کنسیپٹس. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے کل 6 کنسیپٹس ہیں. ان 6 کنسیپٹس میں آپ کے پاس کون کون سے کنسیپٹس ہیں؟ آپ کے پاس آبجیکٹ کا، کلاس کا، انہیریٹنس کا، پولیمارفزم کا، اینڈ آپ کے ایبسٹریکشن اینڈ انکیپسولیشن. یہ جو 6 میجر کنسیپٹس ہیں آپ کے، یہی آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آبجیکٹ ہوتا کیا ہے، اینی اینٹی دیٹ ہیز اسٹیٹ اینڈ بیہیویئر از نون ایز دا آبجیکٹ. اسٹیٹ اینڈ بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ جس کا آپ کا کوئی چیز بھی ایسی. آبجیکٹ سے مراد اینی اینٹی دیٹ ہیز اسٹیٹ اینڈ بیہیویئر. اسٹیٹ سے مراد یہ کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی ویلیوز ہونی چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا نام ہے، اس کی ایج ہے، اس کا ایڈریس ہے، دیٹ واز اسٹیٹس. اس کی حالتیں مطلب پراپرٹیز، اور اس کا کچھ بیہیویئر ہونا چاہیے، وہ کیا کام کرتا ہے، is known as an object. For example, chair, pen, table, keyboard, bike, etc. It can be physical and logical. اس کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ لازماً طور پہ ایگزسٹ کرتا ہونا چاہیے. جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ آبجیکٹ. کلاس. collection of object is called class. It is a logical entity. لاجیکل اینٹیٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ فزیکل نہ دیکھ سکیں، صرف تصوراتی طور پہ دیکھ سکیں، وہ لاجیکل ہوتی ہے. اور ایک کلاس کے اندر کئی آبجیکٹس ہو سکتے ہیں، اس سے ڈرائیو ٹو ہے. انہیریٹنس. وین ون آبجیکٹ ریکوائرز آل دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئرز آف پیرنٹ آبجیکٹ، جیسے نون ایز انہیریٹنس. جیسے آپ نے اپنے والدین سے اگر تمام کی تمام خصوصیات اپنے انہیریٹ کر لی ہیں، مطلب آپ کے پاس آ گئی ہیں اپنے پیرنٹ سے، تو اٹ واز کالڈ انہیریٹنس. اٹ پرووائڈ کوڈ ری یوزیبلٹی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے آپ نے ایک کوڈ لکھ لیا، اب آپ نے کسی اور کرنا ہے تو آپ اس کو کسی کوڈ بجائے دوبارہ لکھنے کے آپ اس کو ری یوزیبل کریں. اٹ از یوز ٹو اچیو رن ٹائم پولیمارفزم. پولیمارفزم کیا ہوتی ہے؟ وین ون ٹاسک از پرفارم بائی ڈفرینٹ ویز. ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. known as polymorphism. For example, to converse the customer differently that draw something, shape or rectangle, etc. in Java. جیسے فار ایگزامپل یہ اس نے پولیمارفزم کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اس نے کچھ بولا، ہر جانور مختلف بولی بولتا ہے. وہ سپیک کرتا ہے، وہ واؤ کرتا ہے، کویک کرتا ہے، میاؤں کرتا ہے. تو یہ ایک ہی کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں. دیٹ واز نون ایز پولیمارفزم. ان کی ڈیٹیل ہم آگے ڈسکشنز کریں گے. ایبسٹریکشن. hiding internal details and showing functionality is known as abstraction. For example, phone call, we do not know the internal processing. اگر آپ فون کسی کو کرتے ہیں تو آپ زیادہ تر ریسیونگ ہی سنتے ہیں نا، کہ کیسے آپ سے وہ کیا بول رہا ہے، آپ اس کو آپ کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ سگنل کیسے گیا،
کون کون سے طریقوں سے، کون کون سے ملکوں سے، کون کون سی کمپنیز کے پیچھے کیا کام پرفارم کر رہی ہیں، یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اس کو کہتے ہیں ایبسٹریکشن. ایک اور کنسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں انکیپسولیشن. بائنڈنگ اور ریپنگ کوڈ اینڈ ڈیٹا ٹوگیدر انٹو اے سنگل یونٹ از نون ایز انکیپسولیشن. جس طرح ایک کیپسول ہوتا ہے آپ کا، کہ جو وہ والی دوائیاں یا چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں کیپسول کے اندر، اور اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ عموماً ہیومن نہیں کھا سکتے، اس کو انہیل نہیں، تو پھر وہ ان سب کو ایک خاص میں، یا ان کی مقدار اتنی اسمال ہوتی ہے کہ ایک ہیومن اس کو نہیں کر سکتا، تو ایک کیپسول کے اندر پھر ان کو اتنی کوانٹٹی کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر تاکہ ہیومن ایک دفعہ ہی ان کو انہیل کر لے. انکیپسولیشن بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ مختلف چھوٹے چھوٹے کوڈز کو ٹوگیدر کر دیں اور پھر ان کو انکیپسولیٹ کر دیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے آپ اس کو سنگل ٹیون کے طور پہ کر سکیں. فار ایگزامپل کیپسول، اٹ از ریپڈ ود ڈفرنٹ میڈیسنس. A Java class is an example of encapsulation. Java Bean is the fully encapsulated class because all the data members are provided here. اب ایک کوشچن ہے، جو سی لینگویج آپ کو پڑھائے گی وہ تھی پروسیجرل لینگویج، اس میں سینٹیکس 1 by 1 چلتے تھے. کیا فائدہ ہے ہمیں اوپ کرنے کا؟ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں. اوپس میک ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس ایزیئر either as in procedural languages it is not easy to manage if code grows or project size grows. اگر آپ کا پروجیکٹ سائز لاکھوں لائنز پہ مشتمل ہو جائے، اور تصور کریں آپ اس کو کہ اگر آپ نے ایک جگہ اس میں تبدیلی کرنی ہوئی، تو پروسیجر لائنز میں اگر پاس 10 لاکھ لائنز کا کوڈ ہے تو اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کو کتنی جگہ چینج کرنا پڑے گا. آپ اس کو کوڈ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ایرر نکالتے نکالتے آپ کا ٹائم بہت صرف ہو جائے. جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں آپ نے ایک جگہ اس کو یوز کیا ہے اور اس کو وہاں سے یوز کر دے اور باقی سب اس کو یوز کر رہے، تو آپ اس کی مدد سے ایک جگہ چینج کر کے اس کو جہاں جہاں پہ اس کی تبدیلی ہے وہ عمل میں لے کے آ سکتے. Oops provide data hiding, whereas the procedural programming languages using a global data can be accessed from anywhere. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیٹا دکھانا نہیں چاہتے ہم اس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کی جو پروسیجر لینگویجز تھیں وہ ایسا کام نہیں پرفارم. Oops provide ability to simulate real world entity which are more effective. جیسے آپ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، پروڈکٹ ہے، ان کو آپ اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ پروسیجر لینگویجز میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. We can provide the solution of real world problem if we were using the object oriented program. جیسے کہ غور سے دیکھیے، لیٹس سپوز یہ فنکشن 1 ہے، فنکشن 2 ہے، فنکشن 3 ہے، اور ہم نے اس کا ایک گلوبل ڈیٹا بنایا ہوا ہے. جبکہ اگر ہم آبجیکٹ ڈیٹا کی بات کریں تو اس نے فنکشن 1 اور فنکشن 2 کو یوز کیا، اور آبجیکٹ ڈیٹا نے فنکشن 1 اور فنکشن 2 کو یوز کیا، تو وہ یہاں سے انفارمیشن لے کے یہاں تک پہنچے گی. اب کوشچن یہ بٹوین آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، ڈفرینس بٹوین آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج اینڈ آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ. Object-based programming languages follows all the feature of the object-oriented programming except inheritance. جو بیسڈ ہوتی ہے اس میں انہیریٹنس نہیں ہوگی، جبکہ جاوا اسکرپٹ اینڈ وی بی اسکرپٹ آر ایگزامپل آف دا آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ لینگویج. ان میں انہیریٹنس نہیں ہوگی، بقایا سارا کچھ ہوگا ان میں آپ کے پاس موجود ہوگا. ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کے اندر کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ کین وی اوور لوڈ مین میتھڈ؟ کین کنسٹرکٹرز ریٹرن اے ویلیو بٹ واٹ؟ کین وی کریٹ اے پروگرام وداؤٹ مین میتھڈ؟ ہمیں کیا مین میتھڈ کے بغیر بنا سکتے ہیں؟ ایگریگیشنز کیا ہیں؟ مختلف کوشچنز ہیں جن کے ہم نے سلوشن ڈھونڈنے ہیں. اسی طرح سے what we will learn in OOP concept, advantages of OOPs, naming convention, object and class, method overloading, constructor,
static keyword with 6 usage, aggregation, method overriding, convenient return type, interface, abstract classes. مختلف concepts ہیں جو انشاءاللہ آپ کے اس کورس کے